چلو میں مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ نبی کی پیدائش ہے، آپ خوشی منا رہے ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہے، چلو تمہاری خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن رسول اللہ کی خوشی تو نماز کے اندر ہے، رسول اللہ کی خوشی تو چہرے پر داڑھی میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو غریبوں کی مدد کرنے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو غیروں کو اپنا بنانے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو بھوکوں کو کھانا کھلانے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو ننگوں کو کپڑا پہنانے میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو محتاجوں کی غریبی دور کرنے میں ہے۔ یہ کیسی خوشی ہو گئی کہ سڑکیں روک کے راہگیروں سے بدتمیزیاں کی جائیں، ہلڑ بازی ڈھول بجائے جائیں اور اس کے بعد لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیا جائے، رسول اللہ کی مسجد ویران ہو جائے اور غیروں کے طریقے پہ قوالیاں کرتے ہوئے ناچتے ہوئے جائے۔ یہ کفر کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جو ناچنے گانے والے ہیں، 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا نام دینے والے، ان سے کوئی غصہ نہیں ہے، وہ بھی ذرا دھیان سے سنیں کہ جس وقت تم ڈھول بجاتے ہو نا، اس وقت میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ امی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فاطمہ رو رہی تھی، ابو یہ ہو کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں سر رکھا ہوا ہے اور سیدنا فاطمہ الزہرا پاس میں بیٹھی ہے۔ آخری وقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اندر آ جاؤں، اندر آ جاؤں؟ فاطمہ پوچھتی ہیں ابو جی یہ کون ہے جو اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے؟ فرمایا بیٹا یہ وہ ہے موت کا فرشتہ جس نے آج تک کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ میں اندر آ جاؤں یا نہ آؤں۔ جو ناچنے گانے والے ہیں، 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا نام دینے والے، ان سے کوئی غصہ نہیں ہے، وہ بھی ذرا دھیان سے سنیں کہ جس وقت تم ڈھول بجاتے ہو نا، اس وقت میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ امی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فاطمہ رو رہی تھی، ابو یہ ہو کیا گیا؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ جبریل سرہانے کھڑے، موت کا فرشتہ آتا ہے، قربان جاؤں وہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے تو وہ ایک بڑی بات کہتا ہے یا رسول اللہ اب تک جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی آپ پہلے اور آخری شخص ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، ورنہ میں آج تک کسی کو جا کے سلام نہیں کرتا۔ اور پھر اس نے دوسری بڑی بات کہی، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں موت کے فرشتے نے یہ بات کہی ہے، آج جبرائیل نہیں باتیں کر رہا، آج ملک الموت باتیں کر رہا ہے محمد رسول اللہ سے۔ کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور محبوب سے پوچھو کہ اے پیارے محبوب آپ کو اللہ یاد فرماتے ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں لے کے جاؤں گا، اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ یہ مرتبہ بھی کائنات میں کس کو حاصل ہوا؟ محمد الرسول اللہ کو حاصل ہوا۔ اور سونے نبی نے کوئی کام کائنات میں ایسا نہیں کیا جو اللہ کی رضا کے بغیر ہو۔ جبرائیل پاس کھڑے ہیں، محمد رسول اللہ نے آنکھیں اٹھائی، جبریل کو دیکھا، آنکھوں میں پوچھا جبریل کیا کہتے ہو؟ تم اللہ کا پیغام لے کے ہمیشہ میرے پاس آتے ہو، اللہ کے نمائندے ہو میرے پاس، قرآن تم نازل کرتے ہو مجھ پر، جبریل بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ملک الموت کو جب اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں، آج جب ڈھول بج رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے رخصت ہوئے ہیں
تو مدینہ منورہ کے باہر ایک باغیچے میں ایک صحابی کھجوروں کے گوشے کاٹ رہا ہے، تو کسی نے آواز دے کے کہا کہ یہ ہوشیار محمد رسول اللہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ گوشے کاٹتا کاٹتا رک جاتا ہے، خبر دینے والے سے پوچھتا ہے کیا سچ ہے کہ محمد رسول اللہ کا وصال ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں سچ ہے۔ وہ خنجر ہاتھ میں ہے، اپنی آنکھیں ہی نکال دیتا ہے روتے روتے خنجر کے ساتھ۔ کہنے لگا جب آقا ہی نہیں ہے تو پھر ان نظروں سے کس کو دیکھنا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اتنا شدید غصہ آیا کہ اپنی تلوار نکال لی اور مدینے کی گلیوں میں پھر رہے، لوگ بھی رو رہے، عمر فاروق کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، اور فرماتے خبردار اگر کسی نے کہا کہ میرے آقا کو کچھ ہو گیا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ آقا آرام کر رہے، ابھی اٹھ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نڈھال ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نڈھال ہیں، پورا مدینہ رو رہا ہے۔ کوئی چھوٹا غم نہیں ہے جو 12 ربیع الاول کو مسلمانوں پر ٹوٹا، کوئی عام بات نہیں تھی۔ ہمارے کائنات کے مولا جس کی وجہ سے ہمیں زندگیاں عطا ہوئی، جس کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی، جس کی وجہ سے رزق ملا، جس کی وجہ سے سجدے ملے، وہ ہستی جب ہم کو چھوڑ کے گئی تو اندازہ لگائیے کہ مدینے کی گلیوں میں صحابہ اکرام کی زندگی کیسے ہو گئی ہوگی۔ لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آتے ہیں، آقا کو آرام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، آتے ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آتے ہیں درود پڑھتے جائے جا رہے ہیں۔ اور اس دوران بڑی بات ایک اور ہو گئی کہ وہ منافق جو عرصہ دراز سے، جو بدر کے وقت، جو حنین کے وقت، جو خندق کے وقت مسلمانوں میں جو منافق لگے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فیل کرنا ہے، ان منافقوں کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے بھی چنگاری چھوڑ دی کہ ہائے ہائے اب تو محمد الرسول اللہ نہیں رہے، اب نماز کس نے پڑھنی ہے؟ اب تو محمد الرسول اللہ وصال کر گئے، اب کون مسجد میں جائے گا؟ اب محمد الرسول اللہ نہیں ہے ہمارے درمیان، اب اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کون قرآن پڑھے گا؟ بڑی تیزی سے انہوں یہ فتنہ ایک دن میں ہی امت میں پھیلانے کے لیے زور پکڑ دیا کہ لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ اب کیا ضرورت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ جب امت پر یہ مصیبت اتنی بڑی ٹوٹی تو ایک بندہ کھڑا ہوا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تلوار لیے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر کہے گا کہ میرے آقا نہیں رہے تو میں گردن اتار دوں گا، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار سے لگے رو رہے تھے، جب جلیل القدر صحابی مسجد نبوی میں نڈھال پڑے تھے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، آواز دی صحابہ کو کہ محمد الرسول اللہ کے دیوانوں اب یہ ذرا بتاؤ کہ تم محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے ہوش سنبھالا، فرمایا ہم اللہ کی عبادت کرتے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ نے یہ جو قرآن تم کو دیا ہے کیا اب یتیم ہو گیا؟ محمد الرسول اللہ نے یہ اسلام کا پرچم جو تم کو دیا ہے کیا دنیا اب اس کو جھکا دے گی؟ صحابہ کرام نے ہوش سنبھالا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں، ہم ہیں محمد الرسول اللہ کے وارث، جب تک ہم زندہ ہیں کائنات کی کوئی طاقت دین اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ مسلمانوں کو اگر سنبھالنے والا یہ کوئی بندہ تھا تو وہ ابو بکر تھے، وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں، ابھی میں ربانی بھائی کے دفتر میں بیٹھا، انہوں نے کھانا کہا کہ کھانا کھائیے، تو میں کھانا کھا کے آیا تھا اتفاق گھر سے، تو یہ ساتھی کھانا کھانے لگے تو میں نے فون اٹھایا، آج کل تو موبائل آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی کام نہ ہو تو
تو میں نے ایک فون ملایا ایک اپنے جاننے والے دوست کو، ایسے بندے کو فون ملایا جو اللہ معاف فرمائے جتنے جلوس نکلتے ہیں نا ہمارے شہر میں، وہ بھی ایک جلوس نکالنے کا پردھان ہے۔ تو مسلمان میں ایک خوبی تو ہوتی، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میں کہا سچ سچ بتاؤ، آج تم نے جلوس نکالا ہے، سچی بتانا، تم میں کہا صرف اپنی بات بتاؤ، اوروں کی چھوڑ دو۔ کیا فجر کی نماز پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی؟ کہنے لگا عثمان بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ آج نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، کوئی سی بھی نماز نہیں پڑھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی نصیحت فرما رہے، نماز کو قائم کر لو، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ہندو سکھ دوستوں کو بیوقوف بنا کے کہتے ہیں کہ آج عید، کوئی عید نہیں ہے آج، کون کہتا ہے عید ہے؟ عید میں تو ہم 5 کی بجائے 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ مسجد میں 5 نمازیں ہوتی ہیں نا دن میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ عید کے دن 6 جماعتیں ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی عید تو عبادت والی ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ نبی کی پیدائش ہے، آپ خوشی منا رہے ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہے، چلو تمہاری خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن رسول اللہ کی خوشی تو نماز کے اندر ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو چہرے پر داڑھی میں ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو غریبوں کی مدد کرنے میں ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو غیروں کو اپنا بنانے میں ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو بھوکوں کو کھانا کھلانے میں ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو ننگوں کو کپڑا پہنانے میں ہے۔ رسول اللہ کی خوشی تو محتاجوں کی غریبی دور کرنے میں ہے۔ یہ کیسی خوشی ہو گئی کہ سڑکیں روک کے راہگیروں سے بدتمیزیاں کی جائیں، ہلڑ بازی، ڈھول بجائے جائیں، اور اس کے بعد لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے نمازوں کو چھوڑ دیا جائے، رسول اللہ کی مسجد ویران ہو جائے اور غیروں کے طریقے پہ قوالیاں کرتے ہوئے ناچتے ہوئے جائے۔ یہ کفر کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ شور مچاتے ہو کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے، ماں کا دودھ پیا ہے۔ آؤ میدان میں، گستاخ کو مسلمان گولی مارتا ہے سینے میں گستاخ کے۔ تمہارے نزدیک اگر کوئی گستاخ ہے، آؤ اس کی گردن اتار کے دکھاؤ۔ اگر سیکھنا ہے ناموس رسالت کی عزت کرنی، ہم جس کو گستاخ کہتے ہیں اس گستاخ کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ تاریخ اٹھاؤ ہماری۔ غازی علم الدین نے پھانسی کے تختے کو چومنا بہتر سمجھا، لیکن اس نے گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا۔ غازی عامر چیمہ نے ڈنمارک میں جا کر اس گستاخ کارٹونسٹ کا قتل کیا جس نے محمد الرسول اللہ کی شان میں بے ادبی کی تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، جنہیں تم گستاخ کہتے ہو، ضرورت پڑنے پہ تم ان کے تلوے چاٹتے ہو۔ تم ایمان والے نہیں، تم بے ایمان والے ہو۔ گستاخ کا مطلب سمجھتے ہو؟ مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ گستاخی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اور آؤ ادھر مدینہ ہے، صحابہ نڈھال ہیں، قذاب نے اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ چلے گئے دنیا سے، اب مسلمان ٹوٹ گئے، اب مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ گئی، اب مسلمانوں کی حمیت ختم ہو جائے گی، اب مسلمانوں کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اب مسلمان نعوذ باللہ مجھ کو نبی مان لیں گے، اب مسلمانوں میں اختلاف آ گئے ہیں، اب مسلمانوں میں وہ بات نہیں رہی۔ لیکن جب مسلمہ قذاب نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ہم بے بس تھے، ہم بے کس تھے۔ تاریخ اٹھاؤ، تاریخ اٹھاؤ مدینہ منورہ کی، ہم بے بس تھے، بے کس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہم روتے ہوئے درود پڑھتے گزر رہے تھے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد دلوں کو نڈھال کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جب مسلمہ قذاب نے نبوت کا اعلان کیا، جب اس نے شان رسالت میں نعوذ باللہ گستاخی کی، ابو بکر اٹھے،
अबू बकर उठे रजी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा को आवाज दी कि मेरे रसूलुल्लाह के सहाबा उठो, एक दुश्मन ने आज ललकारा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गैरत को। अरे एक दो नहीं, पूरे के पूरे सहाबा तैयार हो गए कि आओ गुस्ताख को उसके अंजाम तक पहुंचा के आए थे। और तारीख जानती है इस बात को, हम नहीं कहते, तारीख जानती। फिर तारीख जानती है हम मदीने से उठे, ऐसी हालत में उठे थे कि हमारी ताकत टूट चुकी थी, ऐसी हालत में उठे थे कि दिल हमारे मजरूह थे गमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से, ऐसी हालत में उठे थे कि दौलत हमारे पास नहीं थी, ऐसी हालत में उठे थे सवारियां हमारे पास मुकम्मल नहीं थी। लेकिन जब उठे हैं कज़्ज़ाब के घर तक पहुंचे, उसके लश्कर को तोड़ा, कज़्ज़ाब को जहन्नुम रसीद करके बता दिया कि मुसलमान किसी भी हालत में हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं करता। अरे ये कैसे मुसलमान है कि जिस दिन रसूलुल्लाह की जश्न मना रहे हैं विलादत का, नौज़ुबिल्लाह देवबंदियों को गालियां देते हैं, ये मुसलमान है? उलमा को गालियां देना, मुसलमान को काफिर बताना, यह मुसलमानी है? आओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या सिखाया, शायद तुमने मेरे आका की तारीख उठाकर नहीं पढ़ी, इसी चक्कर में लगे रहते हो कि जो सुन्नी मुसलमान है ये सुन हो जाएं, सुन्नत वाले ना हो। ये हलवे वाले चाहते हैं कि ये सुन्नी मुसलमान सुन हो जाए, इनका दिमाग सुन हो जाए, ये हलवा मांडा हमें खिलाते रहे, हमारा भांडा भरता रहे, ये सुन हो जाए। बिल्कुल भी पढ़ा हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, उस सोहने नबी को पढ़ा हो तो तुम किसी काफिर को भी काफिर नहीं कहोगे। उस सोहने की बातों को अगर तुमने अपनाया हो तो नमाजें छोड़ के सड़कों पर ढोल नहीं बजाते तुम। पूरी दुनिया का जो कुफर है ना, वो इनको नहीं जानता है, वो उनको जानता है जिनकी सलवारें टखनों से ऊंची हैं, जिनकी दाढ़ियां लंबी हैं, जो मैदान जंग में नमाज के वक्त सजदा करते हैं ना, तो अमेरिका के ऐवानों में जलजला आ जाता है कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। वो तुम्हें नहीं जानते, तुम सिर्फ अपने भाइयों को काफिर कह सकते हो, किसी काफिर के आगे जब इस्लाम पर वक्त आएगा तुम हक बात भी नहीं कह सकते हो। आओ आज का दिन है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी के अहद का इयादा करने का दिन है, करेंगे इंशाअल्लाह। अंदाजा लगाओ जिस नबी ने हमको इस्लाम जैसी दौलत दी, हम कितने खुशनसीब हैं कि मुसलमान हैं, है कि नहीं भाई? मुझ जैसा गुनहगार आदमी मक्का मुकर्रमा गया, वहाँ बैतुल्लाह में और फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर, आप यकीन मानिए रोज़ाना अगर 1 लाख आदमी नज़र के सामने से गुजरते थे, अलग अलग मुल्कों के लोग, अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग, जिनको आप नहीं जानते वो आपको नहीं जानते, लेकिन अस्सलामु अलैकुम कह के ऐसे आपसे मिलेंगे जैसे एक ही माँ के पेट से ये लोग पैदा हुए। ये नेमत नहीं है कि आज दुनिया की कोई खित्ता, कोई रंग, कोई नस्ल, कोई जुबान ऐसी बाकी नहीं है जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा बाकी है। ये ऐसे लोगों की वजह से दीन नहीं चल रहा, ऐसों की वजह से चल रहा है। आप इंग्लैंड में जाएं, अमेरिका में, फ्रांस में जाइए, आज से 10 साल पहले 5000 मुसलमान थे, आज 15 लाख मुसलमान है, 1000 मस्जिदें फ्रांस में। जर्मन में जाइए, टोक्यो में जहां जगह खरीदनी मुश्किल है, वहां मुसलमान कतारों में खड़े नमाज जुमा अदा करने के लिए। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम पैदाइशी मुसलमान नहीं। मैं अपनी बात करता हूं, आपकी बात करता हूं। हम लोग कौन हैं? हमारे बाप दादा मदीने से आए थे भाई, हैं? मक्के से आए थे? नहीं। हम तक सोने नबी का पैगाम पहुंचा है। दुनिया ने हमें छुआछूत के नाम पर, दुनिया ने हमें जुल्म के नाम पर, दुनिया ने गरीबों के पैरों में बेड़ियां पहनाई थी, दुनिया ने कहा था कि एक कुएं से तुम पानी नहीं पी सकते हो, दुनिया ने कहा था कि तुम्हें पढ़ने का इख्तियार नहीं है, लोगों ने कहा था तुम गुलाम बनकर रहोगे। मेरे नबी आए हैं, काले बिलाल को बैतुल्लाह की छत पर खड़ा किया है और गुलाम उसामा को सरदार बनाया अफवाज का। दुनिया को बता दिया कि अब मोहम्मद आ गए हैं, अब पूरी दुनिया में गोरे और काले में तमीज खत्म हो गई, अब अमीर और गरीब में तमीज खत्म हो गई, अब अल्लाह के बंदे एक बराबर हैं।
اب بھی جو مسلمان بھی سن لو دھیان سے، جاتے جاتے آخری بات بتا دوں، اگر کسی مسلمان بھائی کو یہ غلط فہمی ہے کہ میری ذات بڑی اونچی، میں بہت اونچا ہے، میری ذات اونچی ہے، میرا مال بہت زیادہ ہے، میں بڑا تکڑا ہے، اگر کسی کو غلط فہمی ہے نا کہ 4 پیسے زیادہ آ گئے ہیں، کہ میں اونچا ہوں، میری برادری اونچی ہے، میری ذات اونچی ہے، میرا رنگ اچھا ہے، اور میں کسی دوسری برادری والے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤں گا، یا میں کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ہمارے مذہب کا نہیں، جو ہمارے مذہب کا نہیں، جو محمد رسول اللہ کے مذہب کا نہیں، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، اس کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا۔ لکھ کے لے جاؤ، جو بندہ کسی کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر نفرت رکھتا ہو، وہ سید بنے، پٹھان بنے، انصاری بنے، قریشی بنے، سنی بنے، دیوبندی بنے، جو مرضی بنے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ کا مسلمان نہیں بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہے وہ مسلمان۔ جس مرضی مفتی سے جا کے فتویٰ لے لو، میرے نبی آئے دنیا سے نفرتیں ختم کرنے ہیں، میرے نبی آئے دنیا میں محبتیں بانٹنے کے لیے ہیں۔ یہ جو ہم نے جہاد کیا پوری دنیا میں، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے کیسر و کسرا تک، افریقہ تک، فرانس تک، اس کے بعد اسپین تک، جس کو اب اندلس کہتے ہیں، وہ زمین کے لیے نہیں تھا، وہ لوگ جن کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی تھی ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے تھا، جن کو غلام بنایا گیا تھا ان کی غلامیاں ختم کرنے کے لیے تھا، جن کو کنویں سے پانی نہیں پینے دیتے تھے ان کی آزادیوں کے لیے تھا۔ اللہ کے رسول نے انسانوں کو آزادی عطا کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ میں رسول والا ہوں اور پھر وہ انسانوں سے نفرت کرتا ہو؟ جو رسول والا ہو وہ نفرت کر نہیں سکتا، کسی قیمت پر وہ نفرت نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے دنیا میں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ اتاریں گے بھائی؟ کیسے؟ ہم سب اپنی جگہ اسلام کی تصویر ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ فوٹو دیکھتے ہیں نا آپ صبح کو شیشے میں، آپ یہ نہ سمجھو یہ مولوی صرف اسلام کی تصویر ہیں، کوئی مسلمان بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، یہ سب اسلام کی تصویر ہے۔ اس تصویر کو روز صبح شیشے میں دیکھیے، چاہے اس پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، اب یہ نمازی ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے۔ اسلام 2 حصوں میں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایمان ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اعمال ہیں۔ اگر ایمان کمزور ہوگا تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اب جو ایمان والے ہیں پہلے وہ نوٹ کر لیں، یہ جو تصویر صبح کو دیکھتے ہو نا، یہ تصویر اگر شراب پیے گی تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ قریشی نے شراب پی ہے، انصاری نے پی ہے، پٹھان نے پی ہے، لوگ کیا کہیں گے بھائی؟ مسلمان شرابی ہے۔ تم کیا سوچتے ہو کہ لوگ مولویوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ اسلام قبول کرنا ہے؟ نہ، اگر یہ تصویر جھوٹ بولے گی، ہاں جھوٹ بولے گی تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ بہار والے مسلمان، یو پی والے مسلمان، کشمیر کے، پنجاب والے یہ جھوٹ بول رہے، نہیں، لوگ کہیں مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اگر کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ ڈالیں گے، لوگ آپ کو نہیں جانتے، لوگ محمد رسول اللہ کی وجہ سے آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا دین ہے؟ اگر کسی بندے کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، حلوے والے بھی دھیان سے سنو، بڑی بڑی جا کے تقریریں کرتے ہو، فوٹویں کھنچواتے ہو، دھیان سے سنو، اگر ماں باپ ناراض ہو، پڑوسی سے نہ بنتی ہو، سگے بھائیوں سے دل میں دشمنی رکھتے ہو، مال حرام کا کماتے ہو، 5 وقت کی بجائے 10 وقت نماز پڑھتے رہو، اللہ کو تمہارا کوئی سجدہ منظور نہیں ہے۔ کہا کس نے؟ یہ دین کس نے سمجھا دیا کہ ایک دیگ بریانی کی مسجد میں دے جاؤ تمہاری نمازیں ہو جائیں گی، ایک حلوے کی دیگ اتار لو تمہارے روزے ہو جائیں گے؟ جب تک آپ کی زندگی میں اسلام نہیں اترے گا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہمارے پاس آ رہے ہیں، جی حضرت 500 روپے لے لو، ابا کے لیے بخشنے کے لیے دعا کر دو۔ میں کہا 200 بچے لے آؤ مدرسے کے، وہ جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں، کسی کا ماں باپ نہیں بخشا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، آپ کو بخار چڑھا ہے، آپ ڈاکٹر کو جا کے بولتے ہو ہمارے ٹیکہ لگا دو۔ کیوں بولتے ہو کہ ہمارے ٹیکہ لگا؟ اپنی بیوی کو بھیج دو نا، وہ لگوا لے۔
یہ پتا ہے کہ بخار اگر مجھے چڑھا انجیکشن میرے لگے گا تو ٹھیک ہوں گا, میری بیوی کے انجیکشن لگاؤ, بیٹے کے لگاؤ, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مجھے گھر سے اٹھ کے جانا پڑے گا. تو جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا, یا جو خود بیمار ہے, یا جس کا خود دل بے چین رہتا ہے, یا جس کا خود دل نہیں لگتا دنیا کاموں میں, یا جس کا کام نہیں بنتا, یا جس کا کاروبار نہیں چلتا, یا جس کے گھر میں فساد رہتا ہے, وہ جا کے مولویوں سے دعائیں کرواتا رہے, پیروں سے دعائیں کرواتا رہے, جب تک اپنے گھر میں جو اس کی ماں زندہ ہے وہ دعا نہیں کرتی, کسی پیر کی دعا نہیں لگ سکتی ہے. جب تک خود قرآن پڑھ کے ماں باپ کو نہیں بخشتا, کہیں بخشا نہیں جا سکتا ہے. اطمینان سے اس بات کو سمجھ لیجئے, اسلام پریکٹیکل مذہب ہے. کون سا بھائی؟ پریکٹیکل مذہب ہے. ہمیں اپنی زندگی کو نمونہ بنانا ہے سہن نبی محمد رسول اللہ کے مطابق. ہمارے جو بھائی ہیں وہ بار بار یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں سنی جو ہیں یہ سنی نہیں گستاخ ہیں. ہم پھر بھی ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ عشق رسول میں ہمیں گستاخ کہہ رہے ہیں, یہ عشق رسول میں کہہ رہے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی عاشق بن جائے, یہ بھی محمد رسول اللہ کے نام پہ نمازوں کی ادائیگی شروع کریں, یہ بھی محمد رسول اللہ کے نام پر مسجدوں کو آباد کریں, یہ اسلام کا تماشا نہ بنائیں, یہ بھی محمد رسول اللہ جیسا چہرہ بنا لے تاکہ ان کو دیکھ کے لوگ خوش ہو جایا کریں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.